نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک نے سورہ فاتحہ قرآن مجید کی پہلی سورت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے جو انداز اپنایا کلام پاک کا شروع کرنے کا، وہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں۔ اللہ خالق ہیں، اللہ ہی مالک ہیں، ہر چیز کو بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ چرند پرند، زمین آسمان، دریا سمندر اور ہوا کو چلانے والا، یہ اونچے اونچے پہاڑ بنانے والا، یہ اللہ ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے جس نے ہمالیہ جیسے پہاڑ کو کھڑا کر دیا۔ آپ اس کے اوپر سے جب جہاز میں کوئی گزرے تو اس کو دیکھے تو ایسا معلوم ہوتا ہے وہ پہاڑ چیخ چیخ کر یہ کہہ رہا ہو کہ دیکھو میں اتنا بڑا ہوں، میں اتنا اونچا ہوں، اور میرا بنانے والا کتنا بڑا ہے، میں اتنا اونچا اتنا بڑا، میری اتنی عظمت ہے، ہیبت ہے، تو میرا بنانے والا کتنا عظمت والا ہے، اس کی کیا ہیبت ہوگی۔ یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 6 دن راتوں میں زمین آسمان کو وجود بخشا، اور یہ زمین، یہ آسمان، یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات اس میں ہیں۔ کتنے مخلوقات ہیں یہ کسی کو نہیں معلوم۔ ایک اندازہ ہے جو کہتا ہے کہ 18,000 مخلوقات ہیں دنیا کے اندر۔ یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں کہ 18,000 مخلوقات ہیں۔ بعض مخلوقات وہ ہیں جن کو ہم اپنی ان آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، بلکہ مائکروسکوپ کے ذریعے اس کو دیکھتے ہیں، خوردبین کے ذریعے اس کو دیکھتے ہیں تو وہ ہمیں نظر آتا ہے، ورنہ نظر نہیں آتا۔ چھوٹے چھوٹے خلیے جو ہے انسان کے جسم کے اندر ہے، انسان اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے آنکھ کو بنایا، اس کے اندر اتنے بلب رکھ دیے جس کی وجہ سے وہ دیکھتا ہے۔ ایک آنکھ والا، اس کی آنکھ میں روشنی ہے، وہ دیکھتا ہے، اس کو نظر آتا ہے چرند پرند، یہ رنگ روگن، یہ بستیاں، یہ گاڑیاں، یہ چلتے پھرتے انسان، یہ مسجدیں، یہ محراب، یہ قرآن کے اوراق یا حدیث کے الفاظ، اس کو نظر آتا ہے۔ ایک وہ ہے جس کو کچھ بھی نظر نہیں آتا، جس کو ہم کہتے ہیں یہ نابینا ہے۔ اگر آپ غور سے دیکھیں، آپ نے بھی شاید دیکھا ہو، بعض ایسے انسان بھی ہیں جب آپ اس کو دیکھتے ہیں تو آپ اس کی خوبصورتی پر رشک کرتے ہیں، اللہ نے کتنا حسین اس بندے کو بنایا ہے، لیکن آپ جب اس کے قریب جاتے ہیں آپ کو پتہ چلتا ہے وہ تو نابینا ہے۔ بظاہر دیکھنے میں اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ نابینا ہے، آپ کو صحت مند لگتا ہے، لیکن جب آپ حقیقت جانتے ہیں تو آپ کو افسوس بھی ہوتا ہے، آپ حیران بھی ہوتے ہیں۔ فرق کیا ہے؟ اس کے آنکھ میں اللہ نے روشنی رکھی، نور رکھا، اس کے آنکھ میں اللہ نے نور نہیں رکھا، روشنی نہیں رکھی، وہ اس کی اپنی قدرت ہے، اس نے نہیں رکھی۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ ذرا سی فرق کی وجہ سے یہ نابینا ہے اور یہ بینا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا مختلف شکل میں، اور مختلف اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو صلاحیتیں دی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، کوئی بہت زیادہ ذہین ہوتا ہے، کوئی کند ذہن ہوتا ہے، کسی کی یادداشت بہت تیز ہوتی ہے، کسی کو بھولنے کی بیماری ہوتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ کسی کا قد بہت اونچا ہوتا ہے، کسی کا قد چھوٹا ہوتا ہے، کوئی موٹا ہوتا ہے، کوئی پتلا ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ بعضوں کو اللہ نے بہت زیادہ علم سے نوازا، بعضوں کو بالکل کورا رکھ دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں ہمارے لیے کہ ہم اس میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیسا خوب بنایا۔ انسان دیکھے کہ انسان کے سر میں بال ہیں اور یہ بال اگتے رہتے ہیں، وہ بال کٹواتا ہے، پھر بال بڑھ جاتا ہے۔ اگر وہ اس بال کے کھال کو اتار دے سر کے اوپر سے، آپ کو اس کے نیچے ہڈی اور خون یہی سب نظر آئے گا،
وہاں کوئی بال کی فیکٹری نہیں لگی ہوئی کہ بال نکلتا ہے جس میں سے۔ ناخن انسان کا بڑھتا رہتا ہے، وہ کاٹتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے، کاٹتا رہتا ہے۔ وہ ناخن کو جڑ سے نکال لے، انگلی کو کاٹ دے، وہ کھال اکھاڑ لے، وہ دیکھے تو اس میں کوئی ناخن کی فیکٹری نہیں لگی ہوئی، لیکن اللہ کی قدرت ہے کہ ناخن وہاں سے بڑھتا رہتا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ یہی اللہ نے یہ پہاڑ بنائے، یہ سمندر بنایا، یہ دریا بنائے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور اللہ تعالیٰ کی خوب عبادت کریں، اس کا ذکر و اذکار کریں، اس کے احکامات پر اپنی زندگی کو گزاریں اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک جگہ فرماتے ہیں خشکی اور تری میں، مفہوم ہے خشکی اور تری میں جو کچھ بھی ہوتا ہے یہ تمہارے اپنے کیے درا ہے۔ یعنی اگر زمین آسمان میں یا سمندر میں، دریا میں، خشکی میں، تری میں کوئی اللہ کا عذاب آتا ہے تو یہ انسان کے اپنے کیے گیا ہے، اپنے ہی اعمال کی وجہ سے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا، اور اللہ تعالیٰ بڑے عذاب سے پہلے چھوٹا عذاب دے کر انسان کو آزماتا ہے، انسان کو تنبیہ کرتا ہے کہ وہ سمجھ جائے۔ دنیا کا جو بھی عذاب ہے، جو بھی تکلیف ہے، یہ مختصر ہے۔ آخرت کا جو عذاب ہے، وہ تکلیف ہے، وہ دائمی ہے، یہ اس کے مقابلے میں کچھ بھی معنی نہیں رکھتی۔ لیکن چونکہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ اپنے بندوں سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عذاب دینا نہیں چاہتے، اس لیے اللہ تعالیٰ انسان کو دنیا میں ہی چھوٹے چھوٹے عذاب دے کر، چھوٹی چھوٹی بیماریاں اور مختلف تکلیفوں میں مبتلا کر کر اس کو متنبہ کرتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرے، توبہ کرے، اللہ سے دعا کرے، اللہ سے معافی مانگے اور اپنی معافی تلافی کرا کر اللہ کی طرف رجوع کر لے اور اپنی زندگی کو بدل لے اور اپنے زندگی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ڈھال لے۔ جیسے انسان بچہ جب کوئی غلطی کرتا ہے تو باپ اس کو چماٹ مارتا ہے، پہلے تو وہ ڈانٹتا ہے بیٹا ایسا نہیں کرنا، لیکن جب پھر بھی بچہ نہیں مانتا اور پھر غلطیاں کرتا ہے تو باپ اس کو چماٹ مارتا ہے، پھر بھی نہیں مانتا تو باپ اس کو ڈنڈے سے، پائپ سے مارتا ہے کہ بچہ میرا سمجھ جائے، پھر بھی بچہ نہیں مانتا اور وہ بڑا ہو جاتا ہے۔ وہ پہلے چھوٹی غلطیاں کرتا ہے، پھر بڑی غلطیاں کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ چور، ڈکیت، ڈاکو بن جاتا ہے۔ پھر وہ باپ اگر سمجھدار ہے، اچھا آدمی ہے، تو اس بچے کو جس کو اس نے بچپن میں مارا، پیٹا، نہیں سنبھلا، تو باپ کیا کرتا ہے اپنے بیٹے کو جیل کرا دیتا ہے۔ وہ جیل میں کیوں دے دیتا ہے کہ بچہ پکڑا جائے گا، مار پیٹ کھائے گا، سنبھل جائے گا اور آئندہ ایسی غلطیاں نہیں کرے گا، یہ پھر باہر آ جائے گا سزا بھگت کر، یہ سدھر جائے گا۔ اگر وہ نہیں سدھرتا پھر بھی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتا، وہ بڑے ڈکیتیاں کرتا ہے، بڑے ظلم کرتا ہے اور دوسرے ایسے کام کرتا ہے جس کی وجہ سے قانون عمل میں آتا ہے، آخر کار اس کو حکومت وقت اور قاضی وقت سزا سنا دیتا ہے اور اس کو سزائے موت ہو جاتی ہے۔ یہ دنیا کا آخری انجام ہے، اس کو سزائے موت ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ جب انسان غلطیاں کرتا ہے، گناہ کرتا ہے اور اپنوں پر ظلم کرتا ہے، مختلف گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو چھوٹی تکلیف دے کے آزماتا ہے، پھر بڑی تکلیف دیتا ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ انسان کو چھوٹے مختلف حالات اس پر لاتے ہیں اور وہ اس کو متنبہ کرتا ہے کہ شاید وہ میری طرف رجوع کر لے۔ جب انسان رجوع کرتا ہے اللہ کی طرف، اللہ سے توبہ کرتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، مغفرت طلب کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ اگر وہ متنبہ نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ کے پھر اس سے بڑی پکڑ آتی ہے، اور سب سے بڑی پکڑ قیامت کے بعد کی پکڑ ہے جو بہت زیادہ خطرناک ہے۔ آج جو ہم دنیا میں دیکھتے ہیں، انسان مختلف حالات انسان کے اوپر آتے ہیں، مشکلات میں پھنس جاتا ہے اور اس کو آپ دیکھتے ہیں مختلف بیماریاں آ جاتی ہیں، اولاد کا مر جانا حالات ہے، بے روزگار ہو جانا حالات ہے، یہ اللہ تعالیٰ اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے، مختلف جھوٹے الزامات میں بعض دفعہ وہ پکڑا جاتا ہے، حالات اس پر آتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ اس کو متنبہ کرتے چھوٹا عذاب دے کر۔ اگر وہ سمجھ جائے، اللہ کی طرف رجوع کرے، اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو اس کے گناہوں کا کفارہ میں قبول کر کے اس کے حالات کو بہتر کر دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنے محبوبین میں شامل فرما لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ اپنے بندے کو تکلیف دے۔
آج جو ہم حالات دیکھ رہے ہیں پورے خصوصاً پاکستان کے حالات کے اوپر ہم بات کریں تو آپ اور ہم دیکھ رہے ہیں تقریباً 1 مہینے سے بارشوں کا سلسلہ ہے وہ رک نہیں رہا، اور اس بارشوں کی وجہ سے جیسے حالات اس وقت ہوئے ہیں آپ دیکھ لیں پنجاب کے اندر، اور اسی طرح بلوچستان، کوئٹہ، آپ کا لسبیلا اور اسی طرح مختلف علاقے جو ہے بہت ہی زیادہ متاثر ہوئے ہیں۔ اسی طرح سندھ کے اندر اندرون سندھ، سکھر وغیرہ میں آپ دیکھ لیں، ابھی سنا خیبر پختونخوا میں بھی بارش کی وجہ سے بہت زیادہ متاثر ہے۔ تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کا کوئی بھی صوبہ اس سے محفوظ نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہے۔ جب انسان اجتماعی گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اجتماعی طور پر اس کی پکڑ کرتے ہیں۔ گزشتہ سالوں میں آپ دیکھ لیں مختلف وباؤں نے ہمیں پریشان کیا، دکانیں بند ہو گئی، لاک ڈاؤن لگا دیا گیا، مسجدیں ویران کر دیے گئے، لیکن ہم نے پھر بھی عبرت نہیں پکڑا، ہم نے سبق نہیں لیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دکھایا۔ پھر یہ حالات آئے کہ مہنگائی کا عذاب ہم پر مسلط ہو گیا، پورا پاکستان مہنگائی کا رونا رو رہا ہے، اور اسی دوران یہ بارشوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ آپ دیکھیں تھر کے وہ علاقے جہاں لوگ پانی کے لیے ترستے تھے، وہاں بارشیں اس قدر ہوئی کہ وہ سیلاب کی شکل اختیار کر گئی، اور اتنا پانی ہوا بستیوں کی بستیاں مٹ گئی ہیں۔ آج کی خبر آپ دیکھ لیں، آج 26 اگست ہے، ایسی بہت سے گھر ہیں، ایسی بہت سی آبادی ہے جو بالکل صفحہ ہستی سے مٹ گئے، ایسا لگتا ہے یہ کوئی دریا ہے، پانی نے اس کو گھیر لیا، انسان بہہ گئے، انسان زمین میں دب گئے، شہید ہو گئے، ہلاک ہو گئے، اور کئی ہزاروں بھینس، ہزاروں جانور ہلاک ہو گئے اور ان بارش کے پانیوں میں بہہ گئے۔ یہ انسان کے اپنے کیے کے سزا ہے۔ اللہ تعالیٰ مختلف طریقوں سے انسان کو منتبہ کرتا ہے۔ یہ اہل کراچی آج جو اطمینان میں ہے، یہ نہ سوچے کہ ہم یہ محفوظ ہیں، ہمیں کچھ نہیں ہوگا۔ اسی طرح جو علاقے ان چیزوں محفوظ ہے وہ لوگ یہ نہ سوچے کہ ہم اس سے محفوظ ہیں، ہمیں کچھ نہیں ہوگا۔ نہیں میرے عزیز ساتھیوں، بھائیوں، دوستوں، ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ انسان ایک جسم کے مانند ہے، اس کے کسی حصے میں اگر تکلیف ہو تو اس کے سارے جسم میں تکلیف محسوس کرتا ہے۔ تو آج جو لوگ پریشان ہیں بارشوں کی وجہ سے، ان کے گھر ٹوٹ گئے، ان کے گھر بہہ گئے، اور ان کے بیوی بچے بہہ گئے، کسی گھر کا 5 فرد بہہ گیا، کسی گھر کا پورے گھر والے بہہ گئے، ان کے سارے زندگی کی جمع بوچھی اس پانی میں بہہ گیا، اور ان کی زندگیاں برباد ہو گئی۔ وہ ویران آسمان، کھلا آسمان تلے پریشان ہیں، بارش رکنے کا نام نہیں لے رہا۔ یہاں تک کہ بعض جگہوں میں جو لوگ پہنچے امداد کرنے کے لیے، یا جو لوگ وہاں پریشان حال ایک طرف ہوئے، بارش رک گئی، پانی کم ہونا شروع ہوا، وہ جب ایک جگہ جمع ہونے لگے پھر بارش شروع ہو گئی، جس کی وجہ سے وہ پھر پریشان ہو گئے۔ تو ہمیں ان کی تکلیف کو، ہمیں تکلیف ہونی چاہیے، ہمیں محسوس ہونا چاہیے کہ یہ ہمارے بھائی ہیں، یہ انسانیت بہت بڑی چیز ہے۔ اسلام نے اس کی بہت زیادہ ترغیب دی ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں جو اپنے مسلمان بھائی کی کسی پریشانی کو دور کرتا ہے۔ تو الحمدللہ مختلف علاقوں میں، مختلف شہروں میں امدادی جو لوگ کارروائیاں کر رہے ہیں، دینی مدارس، مذہبی تنظیمیں بہت زیادہ الحمدللہ اس پر کام کر رہی ہیں، سوشل میڈیا کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے ہم سے جو ہو سکے ہم ان اداروں سے رابطہ کر کے، خود سے کوشش کر کے رابطہ کر کے ان کے ساتھ تعاون کریں، کیونکہ ہم خود تو وہاں نہیں جا سکتے، اور اگر ہم خود جاتے بھی ہیں تو ہمیں ممکن ہے ہمیں نقصان ہو جائے یا ہم صحیح امداد پہنچا نہ سکیں۔ یہ جو NGOs ہوتی ہیں، جو ادارے ہیں، بیت السلام ٹرسٹ والے بہت زیادہ کام کر رہے ہیں الحمدللہ۔ اسی طرح دارالعلوم کراچی والوں نے بھی سنا ہے کہ بلوچستان کے مخصوص علاقے پر 100 گھر بنا کے دینے کا انہوں نے وہ انتظام شروع کیا ہے۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کا میں نے خود ان کا بیان سنا، اور اسی طرح مختلف تنظیمیں، تحریکیں اس پر کام کر رہی ہیں۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ مفتی ذل الرحمان صاحب جامعہ خلیلیہ عربیہ گلشن بہار میں ہے، انہوں نے بھی ابھی مجھے واٹس ایپ ملا کہ انہوں نے بھی اتوار کو ارادہ کیا ہے یہاں سے امدادی سامان لے کر یہاں سے انشاءاللہ روانہ ہوں گے۔ مختلف لوگ کر رہے ہیں الحمدللہ۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے اہل کراچی کے اوپر کہ یہ لوگ ہمیشہ مشکل اوقات میں کام آتے ہیں۔ فلسطین کے جب بہت زیادہ حالات خراب ہوئے، میں نے خود دیکھا ویڈیو بیت السلام ٹرسٹ والوں کا لنچ باکس، فلسطین میں ایک بچی کے ہاتھ میں
جو بہت زیادہ زخمی تھی۔ یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کراچی والوں کو یہ توفیق دی۔ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے۔ ہمیں جہاں ہم ان کا مالی تعاون کریں وہیں ہم اپنی دعاؤں میں ان کو ضرور یاد کریں، اپنی دعاؤں میں، اپنی خصوصی دعاؤں میں ہم ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ سے ان کے لیے مدد طلب کریں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا کر دے، اور جو ان کا نقصان ہوا ان کو صبر عطا فرما دے۔ اور دوسری بات یہ ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، بہت زیادہ اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر سورہ انبیاء کہ آیت نمبر 87 ہے غالباً، جس میں حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ جب یونس علیہ السلام چلے گئے تو مچھلی کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ کر دیا، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس عذاب سے، اس تکلیف سے نجات دی۔ جب یونس علیہ السلام نے اللہ کو پکارا، اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی۔ پھر اسی کی اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ جیسے ہم نے یونس کو اس عذاب سے یا اس تکلیف سے نجات دی تو ہم اہل ایمان والوں کو اسی طرح نجات دیں گے۔ اس سے علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ بہت مجرب وظیفہ ہے، ہمیں چاہیے ہم اس کی کثرت سے ورد کریں۔ اسی طرح بعض بزرگوں نے اس کا تجربہ کیا، مجرب ہے کہ 1.25 لاکھ آیت کریمہ کا ختم کرتے ہیں، لیکن یہ تو آسان نہیں ہے، اس کے لیے بہت سے لوگ چاہیے جو بیٹھ کر ایک مخصوص وقت میں اس کو کرے، ایک وقت میں، تو یہ آسان نہیں ہے، لیکن جس سے جتنا ہو سکے ہم کثرت سے آیت کریمہ کا ورد کریں، 500 مرتبہ روزانہ آیت کریمہ کا ورد کریں، اپنے لیے بھی فائدہ ہے انشاءاللہ۔ اور جو مشکل حالات اس وقت اہل اسلام پر، اہل پاکستان پر آیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی دور فرما دے۔ بہت ہی تکلیف دہ مناظر ہیں، اگر آپ لوگوں نے دیکھا ہو دل خون کا آنسر ہوتا ہے، کس قدر لوگ پریشان ہیں۔ جہاں سے پانی اتر گیا وہاں زمین کے جو دلدل کیچڑ ہے اس کے اندر سے انسان برآمد ہو رہا ہے، جب وہ ہٹا رہے ہیں وہ کوئی اس میں بہتے ہوئے پھنس گیا، کوئی زمین کے اندر ہی دھنس گیا اور اس کو نکالا جا رہا ہے، کشتیوں سے وہ جا رہے ہیں ویلفیئر والے تو وہاں لاش بہتا ہوا مل رہا ہے، کتنے تو پتہ ہی نہیں کہاں چلے گئے۔ اسی طرح آج کل کی بات ہے کہ کالام ایک جگہ ہے، وہاں جو تفریحی مقامات تھے، بڑی بڑی ہوٹلیں، بلڈنگیں دیکھو تو اسی خوبصورت وہ بلڈنگیں بنائی ہوئی تھی، لیکن وہ پانی نے ان کو آج زمین بوس کر دیا اور ایسے گر گئے جیسے پتہ نہیں مٹی کے بنے ہوئے تھے، حالانکہ وہ بہترین اسٹرکچرز میں بنائے گئے ہوں گے مضبوط۔ تو اللہ کی طاقت بہت بڑی طاقت ہے، اللہ کی قدرت سے کوئی نہیں لڑ سکتا، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت پر یکتا ہے، اس کے مقابلے میں کوئی نہیں آ سکتا، وہ ہمیں دکھاتا ہے مختصر اور چھوٹی، میں نے جیسے کہا اللہ تعالیٰ بڑے عذاب سے پہلے چھوٹا عذاب دے کر انسان کو آزماتا ہے تاکہ وہ متنبہ ہو جائے، وہ اللہ کی طرف رجوع کرے۔ تو ہمیں چاہیے خود بھی خوب استغفار کریں اور آیت کریمہ کا ورد کریں، اسی طرح حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھیں، اسی طرح دوسری جو دعائیں ہیں اس کو ہم پڑھیں، اللہ کی طرف رجوع کریں اور گھر میں بھی اس کی ترغیب دیں، اور خدا نخواستہ ہم کسی گناہ میں مبتلا تھے تو ہم ان گناہوں کو چھوڑ دیں، چھوٹا سا چھوٹا گناہ ہی کیوں نہ ہو ہم ان کو چھوڑ دیں، کیونکہ یہ یقینی بات ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں مختلف علاقوں میں جو پانی نے متاثر کیا، اس کے اثرات ہم پر پڑنا یقینی ہے۔ آپ اسباب کے درجے میں دیکھ لیں تو فصلیں تباہ ہو گئی، چاول کی فصلیں، اسی طرح پیاز ہے، ٹماٹر ہے، سبزیاں ہیں مختلف، ان کی فصلیں تباہ ہو گئیں۔ اب وہ جب فصلیں تباہ ہو گئی، ہم اگر شہر میں یا محفوظ ہیں، آتی تھی وہاں سے تھی یہ ساری چیزیں، تو اگلا وقت ہمارا ہے، تو ہم اللہ سے خوب استغفار کریں، گڑ گڑا کے اللہ سے مانگیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائیں، تو اللہ تعالیٰ کوئی اس کا حل نکال دیں گے، کوئی ایسا اسباب پیدا فرما دیں گے۔ ورنہ آپ دیکھیں پہلے ہی عوام مہنگائی سے پریشان ہے، آگے جا کے یہ چیز اور مہنگی ہو جائیں گی تو اس سے زیادہ ہم اور زیادہ پریشان ہوں گے۔ آخری بات یہ ہے کہ ہم ایک تو یہ کریں کہ ان کے ساتھ تعاون کریں جتنا ہو سکے، جو ادارے جو مستند اور بااعتماد ادارے ہیں ان کے ساتھ ہم تعاون کریں،
جماعت کی صورت میں، انفرادی طور پہ ہم مدد نہ کریں۔ اس میں پتہ نہیں جو ہم جس کو ہم دے رہے ہیں وہ کون ہے کیا ہے۔ عموماً ایسے موقع پہ بہت سے ایسے لوگ بھی تیار ہو جاتے ہیں جو جن کا کام ہے بس پیسے بٹورنا، موقع سے وہ موقع غنیمت جان کر وہ کیش کرتے ہیں اور اپنا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو جو ادارے مستند ادارے اس طرح کے کام کر رہے ہیں اعتماد والے، ان کے پاس جا کے آپ ان کے ساتھ تعاون کریں، مال کی صورت میں، اشیاء کی صورت میں، جو بھی آپ سے ہو سکے ان سے رابطہ کریں اور معلومات لیں۔ آپ جیسا آپ چاہیں، آپ کا دل مانیں، آپ خود بھی کوشش کریں، دوسروں سے بات چلائیں، ان سے کرائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ مال خرچ کرنے سے اللہ تعالیٰ مال میں اضافہ فرماتے ہیں، اور صدقہ کرنے سے بلا مصیبت ٹل جاتی ہے۔ اب ہم آج خرچ کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر سے مشکلات کو آسان کر دیں گے، کیونکہ یہ تو اللہ کی طرف سے ہے۔ دیکھ لیں اس قدر بارش، کہتے ہیں پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلا واقعہ ایسا، جس طریقے سے وہ پہلے بھی آئے، زلزلے آئے، مختلف چیزیں آئیں، لیکن وہ مخصوص علاقوں میں، مخصوص آبادیوں میں۔ جو آپ کا اللہ بھلا کرے، غالباً 2011 میں یا کب جو زلزلہ آیا تھا 8 اکتوبر کا، جو مانسہرہ، بڈگرام اور یہ جو علاقے برباد ہو گئے تھے، صبح کچھ تھا، شام کو کچھ، زلزلے کی وجہ سے بستی کی بستی غائب ہو گئے۔ تو وہ ایک جگہ تھا، ایک مخصوص جگہ میں تھی، اور تعاون وہ جو کچھ ہوا لوگوں نے کیا۔ لیکن یہ تو اس وقت پورا پاکستان متاثر ہے، پنجاب کے علاقے، بلوچستان کے علاقے، خیبر پختونخوا کے علاقے، سندھ کے علاقے، چاروں صوبوں کو اس نے لپیٹ میں لے لیا۔ پہلے صرف بلوچستان کا ہمیں سامنے آیا تھا، پھر بعد میں پتہ چلا بھائی جو ہے نا سندھ کے اندر بھی، پنجاب میں بھی لوگ متاثر ہوئے بہت زیادہ سیلاب کی وجہ سے، پھر پتہ چلا سندھ میں بھی متاثر ہوئے لوگ، اور یہ پتہ چلا خیبر پختونخوا میں بھی یہی حال ہے، اور بعض جگہوں کا میں نے خبروں میں سنا مسلسل بارشیں رک نہیں رہی۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم خوب دعا کریں گڑ گڑا کر، خصوصاً ان لوگوں کے لیے جو بیچارے اس تکلیف میں مبتلا ہیں، ہم ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صبر دے، ہمت دے، اور جو لوگ ان کے تعاون کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں جان سے، مال سے، جس طریقے سے بھی، اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں برکت دے، عمر درازی نصیب فرمائے، اور ان کی کوششوں کو قبول فرمائے، اور ہمیں بھی ہمت دے کہ ہم سے جو ہو سکے ہم ان کے ساتھ تعاون کریں، تاکہ اس مشکل گھڑی میں ان کی مدد کرنے میں ہمارا بھی حصہ پڑ جائے۔ یہ آزمائش کی گھڑی ہے، بہت مشکل وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔